آپ کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ماں عائشہ کے اوپر اٹیک شروع ہوا، ماں عائشہ کی بے حرمتی کی گئی، کرتے کرتے قرآن تک پہنچ گئے۔ آپ الفاظ سنیے، کس طرح کے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورتی سے سائیکولوجیکل آپ کو قرآن کی اہمیت کو نکال کر اپنے آپ کو جو علماء بولتے ہیں، ایک علماء کمیونٹی کی اہمیت کو قرآن کی اہمیت سے زیادہ بڑھانے کی جو کانسپریسی چل رہی ہے، جو آپ کے دماغ میں بنایا جا رہا ہے، آپ الفاظ سنیے پہلے، کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ ویڈیو بنایا ہے مہدی اسٹوڈیو نے۔ اور پہلے الفاظ سنیے، پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا نے قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن سے کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور وہ ان کو حق ملتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن سے گمراہی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ ہدایت کی کتاب سے گمراہی کیسے پھیلتی ہے؟ تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت سے یہ متضاد کام کیسے ہوتا ہے؟ ہدایت کرنا چاہتا ہے، یہ تو قاعدے کی بات ہے کہ قرآن سے ہدایت ہی ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی مثال یا قرآن کی آیت کے ذریعے سے خدا گمراہ بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ اس کو خود قرآن نے راز کو کھول دیا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ قرآن کے ذریعے جن کو گمراہ کرتا ہے یہ فاسق ہیں، یعنی اصل میں نہ قرآن کے اندر گمراہی ہے نہ اللہ کی طرف سے گمراہی ہے۔ یہ سامنے جو فاسق ہے، اس کے اندر جب قرآن جاتا ہے تو وہ قرآن بھی گمراہی ہی ایجاد کرتا ہے۔ دیکھیے ان کے جو آخری الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھے؟ قرآن بھی گمراہی ایجاد کرتا ہے۔ دیکھیے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ فاسق جو لوگ ہیں، فاسق لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، یعنی کہ وہ گمراہ خود سے ہوں گے فاسق۔ اب چلیے یہاں پر پہلے فاسق کے میننگ کو سمجھتے ہیں، اور ان کے آخری الفاظ کو بھی دھیان سے سنیے۔ انہوں نے قرآن پہ الزام لگایا ہے کہ قرآن گمراہی پیدا کرتا ہے، اور یہ شروع میں خود کہہ چکے ہیں کہ فاسق لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ فاسق لوگ خود سے گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ بتایا، کئی جگہ پر ظالمون گمراہ ہوتے ہیں یہ بتایا، اور کئی جگہ پر معتدین لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کئی منافقوں کی نشاندہی کی کہ یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں خود سے۔ تو بھئی فاسق کا لفظ جو میننگ ہے وہ آتا ہے کہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بتانے کا جو چکر ہے جو لوگ چلاتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، یہ ان کے اندر سائیکولوجیکل خوبی ہوتی ہے، یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن گمراہ نہیں کرتا، یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ چلیے آئیے ظالمین کو میننگ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ظالمون کہتے ہیں وہ لوگ جو لوگ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ پر، اور طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ناانصافی کے لیے، یعنی کہ کچھ ان کو پانا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، تو وہاں پر یہ لوگ ناانصافی کا راستہ، مطلب ظلم یعنی کہ لڑائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ لوگ ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا حق نہیں ہے، اور یہ وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو لڑنا ہوگا، تو لڑائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو خود بخود وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہاں سے گمراہ کر رہا ہے؟ اچھا، پھر معتدین کہتے ہیں ایک اللہ نے ایک حد بنائی ہے ہر چیز کے لیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اگزامپل میں کامن آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ ڈیڈی کی وراثت ہے۔ اب ڈیڈی کی وراثت میں سارے بچوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اب ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو سارا ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ شروع سے یہ پلاننگ میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سارا ہڑپا جائے، کس طرح شروع پلاننگ میں رہتا ہے کہ سارا ہڑپا جائے، یہ پلاننگ میں رہتا ہے کس طرح کہ سارا ہڑپا جائے، مطلب
زیادہ لیا جائے، تو یہ زیادہ لینے والوں کو معتدین کہتے ہیں. جب زیادہ چاہیے، کچھ بھی چیز زیادہ چاہیے، حلال چیز ہی ہے لیکن زیادہ چاہیے تو بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر خود سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ، قرآن گمراہ کرتا نہیں ہے. تو یہ صاحب آپ دیکھیں، نام کا بھی انہوں نے ہائپ بنایا ہوا ہے، ڈریس کا بھی انہوں نے ہائپ بنایا ہوا ہے، اور سارے مطلب بیک گراؤنڈ کا بھی انہوں نے ہائپ بنایا ہوا ہے. اور یہ اسلام کے نام پر قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں، اسلام کے نام پر قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں، جبکہ قرآن ہی اسلام ہے. تو انڈائریکٹلی یہاں پر دیکھیے کس طرح اسلام پہ یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر ہم ہیں مولانا. تو آپ مولانا کو پکڑیے، قرآن کو نہیں. یعنی کہ یہ اہمیت، قرآن کی اہمیت کو گھٹا کر اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی یہ بات سن رہا ہے، آپ کو ایسی محفل میں کھڑا ہونا ہے، ان سے سوال کرنا ہے، جواب نہیں دینا ہے، صرف سوال کرنا ہے. دیکھیے آج ہماری محفل کو بھی کس طرح ایک مطلب غلامی محفل بنا دیا گیا ہے کہ بھئی ہم سوال نہیں کر سکتے. بھئی ان سے سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ کس نے کہا سوال نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول کے وقت میں سوال ہی امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے بات چیت کا. تو آج کے وقت میں سوال کیوں نہیں امپورٹنٹ ہے بات چیت کے وقت میں؟ کیونکہ یہ لوگ اسلام پر، اسلام کے ذریعے سے اسلام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے بڑی چالاکی، یعنی کہ اسلام پر، اسلام کے ذریعے سے اسلام پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کیا چالاکی ہے! ان کی چالاکی کی بھی داد دینی پڑے گی. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. کوئی الفاظ قرآن میں ایسے نہیں ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، کہیں پر نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسے مولویوں سے، یعنی کہ ایسے انسانوں سے، ایسے مفتیوں سے جو شیطان کے مفتی ہے، ایسے مولاناؤں سے جو شیطان کے مولانا ہیں، ایسے نخوی سے جو شیطان کے نخوی ہے، ایسے سید سے جو شیطان کے سید ہیں، ایسے محترم سے جو شیطان کے محترم ہیں، اور ایسے استاد سے جو شیطان کے استاد ہیں. ان سے بچیے آپ. دیکھیے انہوں نے نام کا ہائپ بنایا ہوا ہے، استاد، محترم، سید، جواد، نخوی، حفظ اللہ، اور وہ پھر اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کے قانون کو بگاڑنے کی کوشش. عربی میں سید کہتے ہیں لیڈر کو، اور یہ مسلمانوں کے لیڈر بناتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، یہ شیطان کے لیڈر ہیں. اور استاد بنا دیا ہے تو یہ مسلمانوں کے استاد نہیں ہیں، یہ شیطان کے استاد ہیں. قرآن گمراہ نہیں کرتا ہے، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، جو فاسقین ہیں، جو ظالم ہیں، جو معتدین ہیں، جو منافق ہیں، جو چاہتے نہیں ہیں. وہ اسلام کی کچھ چیزوں کو چاہتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں چاہتے ہیں. کچھ حق کو وہ زیادہ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آئیے چلیے سارے پیغمبروں پر درود بھیجتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید.